مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے، چونکہ یہ آیتیں پڑھی گئی ہیں اس لیے ان آیتوں کی تفسیر بھی آپ مختصر سن لیجئے، 4-5 منٹ کے اندر اندر میں انشاءاللہ اس کو ختم کرتا ہوں۔ تفسیر کیا، میں آپ کو صرف ترجمہ بیان کروں گا۔ بہت لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب ایک غیر مسلم ان آیتوں کو کوٹ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہارے قرآن میں یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ مثلا اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 191 ہے، 191، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، کہ تم ان کو یعنی مشرکین کو، کفار کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں دیکھو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اب لوگ یہ آیت بڑی زور شور سے پیش کرتے ہیں مسلمانوں کے سامنے، کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، جہاں کافر کو دیکھو قتل کر دو۔ تو یہ تو تمہارا قرآن تعلیم دیتا ہے، تو تم کیسے امن کی بات کرتے ہو، تم کیسے پیس کی اور ہارمونی کی بات کرتے ہو؟ تو میں چونکہ یہ آیتیں پڑھی گئی ہیں رمضان کی، آج بہت سے لوگوں نے پڑھی ہیں، کچھ لوگوں نے کل پڑھی ہوں گی، کچھ لوگ کل پڑھیں گے، سورہ بقرہ کے اندر یہ آیتیں ہیں، اس لیے میں آپ کو اس پورے مضمون کا جو ترجمہ ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ مضمون اصل میں اس موقع پر آیا تھا، نازل ہوا تھا کہ صلح حدیبیہ کے اگلے سال، جس سال صلح حدیبیہ ہوئی سن 6 ہجری میں، اس کے اگلے سال یہ طے پایا تھا کہ مسلمان واپس آئیں گے اور عمرہ کریں گے۔ تو ذی قعدہ میں مسلمان عمرہ کرنے کے لیے پہنچے تو کچھ مسلمانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں مکے کے جو مشرکین ہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ اگر ہم حملہ کریں گے، اگر وہ حملہ کریں گے تو ہم کیسے ان کا مقابلہ کر پائیں گے؟ ہم حالت احرام میں ہوں گے، ہم مکہ میں ہوں گے، مسجد حرام کے قریب ہوں گے، یہ مہینہ بھی مقدس ہے، اس مہینے کے اندر لڑائی نہیں لڑی جا سکتی، تو آخر اس کا حل کیا نکلے گا؟ تو یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ اور جنگ کرو، جو تم سے جنگ کرتے ہیں، یعنی تمہیں جنگ نہیں کرنی ہے، تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر ادھر سے وار ہوگا تو ظاہر ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل ہونے نہیں دو گے، تم اپنے آپ کو لقمہ تر نہیں بنا کر پیش کرو گے، بلکہ تم بھی اپنا دفاع کرو گے، تم بھی اپنا ڈیفنس کرو گے۔ تو جو لوگ تم سے لڑائی لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑائی لڑو۔ ولا تعتدوا، آگے جو لفظ آ رہا ہے ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرنا، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری طرف سے حملے کا آغاز ہو۔ اگر حملہ ادھر سے ہو رہا ہے تو تم اپنا ڈیفنس کر سکتے ہو۔ ولا تعتدوا، تمہاری طرف سے آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے وہ آیت آتی ہے جو بہت مشہور ہے، جو سارے لوگوں کے جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں اور اسلاموفوبیا کے مرض میں مبتلا ہے ان کو یہ آیت پتا ہے، بس یہی آیت پتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ اگر وہ حملہ کریں اس صورت میں تم اپنے دشمنوں کو جہاں دیکھو تو وہاں قتل کرو۔ تو ظاہر ہے کہ آپ دشمن کو دیکھیں گے اور حالت جنگ ہے، جس دشمن نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے تو آپ اس کو کوئی پکوڑے تو چل کے کھلائیں گے نہیں، آپ یہی کریں گے نا کہ جہاں دشمن کو دیکھیں گے وہاں قتل کریں گے۔ یہ آپ سے مراد یہ ہے جو جنگ میں ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تم ان کو وہاں سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ اس کا مطلب ابتدا وہاں سے ہوئی ہے کہ انہوں نے پہلے تم کو نکالا تو تم ان کو نکالو۔ تو اگر وہ پہلے تو انہوں نے نکالا اور تمہیں مجبور کیا تم مکے سے مدینے چلے جاؤ، اور اب جب تم عمرہ کرنے آ رہے ہو اور وہ بھی ایک ٹریٹی اور حدیبیہ کے صلح کی شرط کی بنیاد پر عمرہ کرنے آ رہے ہو، اس کے باوجود بھی اگر وہ تم پر حملہ کر دیں تو تمہارا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، تم ان سے اس وقت تک قتال نہ کرو، لڑائی نہ لڑو مسجد حرام کے قریب یعنی حرم میں، جب تک کہ وہ تم پر حملہ نہ کریں۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ڈیفینسو ہی رہنا ہے اس موقع کے اوپر، تمہیں آغاز نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو پوری آیتیں ہیں یہ اس بات کے اوپر بار بار مسلمانوں کو یہ توجہ دلاتی ہیں کہ کنٹرول یور سیلف، تم انیشیٹ نہ کرو، تم حملہ نہ کرو، اگر وہ تم پر حملہ کر رہے ہیں تو تمہیں جواب دینا ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، تو اگر وہ تم پر حملہ کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم پھر ان سے لڑائی لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور اگر ایسی صورت ہو جائے تو پھر کافروں کی سزا یہی ہے۔ کافروں سے مراد وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کرنے کے بعد، پورا معاہدہ طے ہونے کے بعد دھوکے سے جب مسلمان مسجد حرام میں آ گئے، اب اگر وہ حملہ کریں تو ظاہر ہے کہ آپ کو رد عمل کریں گے، جب رد عمل کریں گے تو پھر یہی تو سزا ملے گی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا
फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। लेकिन अगर वो बाज आ जाए, ऐसा ना करें, वो सुलह हुदैबिया की पासदारी करें, वो किसी को पर हमला ना करें, तो फिर कोई हरज ही नहीं, कोई बात नहीं है, तुम्हें भी कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो मग़फ़िरत करने वाला है और रहम करने वाला है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितना व यकून अद्दीनु लिल्लाह, आयत नंबर 193। तुम उनसे लड़ते रहो, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है कि वो हमला करें तो तुम उनसे लड़ते रहो, हत्ता ला तकून फ़ितना, यहां तक कि कोई फितना बाकी न रहे। फितना, फितना का मतलब यही है, फितना वैसे बहुत से मानों के अंदर इस्तेमाल होता है, और यहां जो माना है वो यही कि असल जो मकसद है वो ये कि तुम्हें जो सुलह हुदैबिया के मौके पर एक फ्रीडम हासिल है, वो फ्रीडम तुम्हारी छीनी जा रही है, उस फ्रीडम को का तहफ़्फ़ुज़ करना तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर वो तुम पर हमला करें तो अपने फ्रीडम की और अपनी लिबर्टी की और जो क्लॉजेस सुलह हुदैबिया के अंदर हैं, उन क्लॉजेस को बचाने के लिए, उनकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर तुम जवाब दे रहे हो तो तुम्हारे लिए बिल्कुल जायज़ है। तो ये आयतें हैं, ये पूरा एक मजमून है, और इस मजमून को जब तक कि आप आगे पीछे से नहीं समझेंगे और सिर्फ एक आयत को पिन पॉइंट करेंगे, तो फिर वही नतीजा निकलेगा जो इस्लामोफोबिया से मुतासिर और इन्फेक्टेड लोगों के जहनों के अंदर है कि भाई कुरान करीम में तो जंग की और मारने की, धाड़ने की, कत्ल करने की, जहां काफिर देखा मारो, इस तरह की तालीम दी गई है। और बहुत अफसोस की बात है कि बहुत से लोग जो मजहबी हुलिया रखते हैं गैर मुस्लिमों में, मैं उनकी अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस आती रहती हैं, वो कुरान करीम की इस तरह की आयतों को जानबूझकर, क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे हैं और यकीनन पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कुरान करीम का कहते हैं, वो दावा करते हैं कि हमने कुरान करीम पढ़ा है हिंदी में, तो अगर आपने हिंदी में कुरान करीम पढ़ा है या अंग्रेजी में कुरान करीम पढ़ा है, तो क्या बात है कि आपने सारी आयतें हटाकर आप सीधे लैंड हुए आयत नंबर 192 ऑफ सूरह बकरा? ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कि दिमाग में पहले से कीड़ा था कि मुझे इस्लामोफोबिया का चूंकि मैं शिकार हूं, तो मुझे ऐसी चीजें पिन पॉइंट करनी है कि जिससे मैं अपनी नफरत का इजहार कर सकूं। इसलिए आपने सूरह फातिहा भी छोड़ी, आपने सूरह बकरा की 192 आयतें छोड़ी, सीधे 193 आयत के ऊपर आप लैंड हुए और आके आपने बयान कर दिया कि जो कुरान करीम के अंदर तो ये हुक्म है। तो ये इस बात की दलील है कि आप एक मेंटल प्रॉब्लम से मुतासिर हैं। ये कोरोना वायरस से, एक बुरा वायरस है, उससे बचने की जरूरत है।